ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو لہذا ہماری جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ سوشل ورک کا نام، یہ علمی کاموں کے اوپر تو اسلام ویسے ہی کوئی پابندی نہیں لگاتا. ٹھیک، قرآن جو ہے وہ تو ہمیں خود کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. چیزیں ایجاد ہوتی ہیں لوگوں کی منفعت کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، کمفرٹس کے لیے. لوگوں کو نفع پہنچانا یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. ہمارے دین نے ہمیں فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے. لہذا آپ نفع کے لیے آپ جناب ایئر کنڈیشن ایجاد کریں، آپ کاریں ایجاد کریں، آپ جہاز ایجاد کریں، آپ اس سے بھی آگے کوئی چیز ایجاد کر لیں، وہ آئے گی تو اسی کے اندر نا کہ لوگوں کو نفع پہنچایا. تو جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا وہ بہترین آدمی ہے. لہذا علمی سائنسی چیزوں کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں. اب رہا سوشل ورک کے اعتبار سے، جناب ہم سوشل ورک جیسے چاہیں کریں. تو عرض یہ ہے کہ سوشل ورک جیسے چاہیں کرے کا دائرہ ہے کیا؟ اگر تو اس سے یہ مراد ہے کہ مثال کے طور پہ فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہم کو ناچ گانے کی محفل سجا لیں، جسے کنسرٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک، ہم جناب وہاں پر کو مجرا کروا لیں جسے ڈانس کہا جاتا ہے. تو اگر ایسا کر کے فنڈ جمع کرنا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم جیسے چاہیں کریں کے اندر یہ بھی داخل ہے، تو پھر اس سے تو ہم سوری کر سکتے ہیں. اس کی تو اجازت نہیں ہے. جو ہمارے دین کے احکام ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے اور اس سے منع ہی کیا جائے گا. باقی اس سے ہٹ کر ویسے جو ہزاروں جائز طریقے ہیں اس کے مطابق کریں. کون اسے منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا. اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس سوشل ورک پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. سوشل ورک عام طور پہ جو لوگ جو کرتے ہیں، ایک آرگنائزیشن ہوتی، ٹھیک، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے NGOs، ٹھیک، NGO نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. کیا NGOs کے اوپر دنیا میں پابندی لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ جی بالکل لگتی. کیوں لگتی ہے؟ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں وہ تو. یعنی یہی اگر بات کریں کہ سوشل ورک کرنے والا جیسے چاہے کرے، اس پہ کوئی پابندی اسلام کو نہیں لگانی چاہیے، تو پھر کسی گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے، کسی حکومت کو اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے. لیکن حکومتیں کیوں پابندیاں لگا دیتی ہیں؟ ایک NGO بنتی ہے جو کہتی ہے کہ جناب ہم تو لوگوں کی صحت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو غریبوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو فوڈ کے لیے، ان کی جو ہے خوراک کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر 20 ممالک ایجوکیشن کے NGOs پہ پابندی لگاتے ہیں، میڈیکل کے NGOs پہ پابندی لگاتے ہیں، فوڈ کی NGOs پہ پابندی لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کے مقاصد پر شک ہوتا ہے اور وہ مقاصد ان حکومتوں کے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں. NGO چل رہی ہوتی ہے لیکن اسی کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے وطن دشمنی کے جراثیم پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں. NGO چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے کاموں کے ذریعے لوگوں کو خرید رہے ہوتے ہیں. NGO چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس ملک کی بنیادی مسلمات کے خلاف ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جس ملک کے اندر کیپٹلزم ہے، ٹھیک، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اب وہاں پر کمیونزم والے جا کے NGO کھول لیں اور کمیونزم پھیلانا شروع کر دیں. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں کے لوگ پرووک ہو کر، مشتعل ہو کر وہ بھی اپنے سرمایہ داروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہ بھی اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اچھا، جو کمیونزم کا ملک ہوگا وہاں پر کیپٹلزم والے اپنا کام کرنا شروع کر دیں اور ساتھ میں یہ والا درس بھی دینا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ کمیونزم والا ملک اس پہ پابندی لگا دے گا کہ نہیں جناب، یہ ہمارے مسلمات کے خلاف جو ہمارے ڈیسائیڈڈ ہمارے رولز ہیں، یہ ان کے فنڈامنٹل جو رولز ہیں یہ ان کے خلاف کام کر رہے، لہذا ہم ان کے اوپر پابندی لگاتے. تو عرض یہ ہے کہ اگر حکومتیں اور ممالک یہ پابندیاں لگا سکتے ہیں تو پھر اسلام بھی پابندیاں لگا سکتا ہے. اگر یہ بندے جنہوں نے کچھ نظام سوچا اور اسے صحیح سمجھا کہ یہ صحیح ہے اور اس کو مسلم مان کر اس کے برخلاف چلنے والی سوشل ورک کرنے والوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں، تو پھر اسلامی ملک کے اندر مسلمہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کرنے والے سوشل ورک پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے. اور اسلام بھی سوشل ورک کے اوپر اس طرح کی حدود و قیود لگا سکتا ہے کہ یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، اگر یہ کریں گے تو غلط ہوگا، وہ کریں گے تو درست ہوگا. تو لہٰذا یہ جو پابندیوں والا میٹر ہے نا، یہ تو سارا اسی کے اندر آ جاتا ہے. اب دوبارہ ایک بات میں اور عرض کروں گا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جس کے جملے ہیں یہ کسی متعین فرد کے نہیں ہیں، یہ ایک طبقے کی ترجمانی ہے نا، کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں نا یہ کہ یار ہمارے کاموں کے اندر جو ہے نا یہ اسلام کو دخل نہیں دینا چاہیے. اس میں بھی یہاں پر میں ایک عرض کروں گا، وہ ایک اکثریت جو ہے نا وہ ڈائریکٹ یہ لفظ نہیں بولتی ہے، وہ کہتی مولوی دخل نہ دے ہمارے کاموں میں، ہمارے سوشل ورک میں،
ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمارے علم میں سائنس میں مولوی دخل نہ دے. مولوی اپنا دین تو نہیں لے کے آتا، اصل ان کا جو ہدف ہے نا وہ ڈائریکٹ دین اسلام ہوتا ہے. لیکن کچھ اپنے ماں باپ کی کچھ شرم و حیا ہوتی ہے کہ وہ بولیں گے کہ نالائق تجھے اس لیے پڑھایا سکھایا تھا. کچھ اپنے جان پہچان والوں کو ہوتا ہے، کچھ اس ملک کے حالات ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو اعتراض انہوں نے اسلام پر کرنا ہے وہ مولوی کے نام سے کر دیتے ہیں. جو اسلام کی تعلیمات پر کرنا ہوتا ہے اسے وہ قبائلی نظام اور قبائلی زندگی کی تعلیمات کے نام سے کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان چیزوں کی لسٹ بنا لے تو ڈائریکٹ وہ اسلام ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہ اسلام کی تعلیمات ہوتی ہے. مسلمان کی سوچ ہونی کیا چاہیے؟ قرآن پاک نے بڑا واضح طور پہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. سبحان اللہ. مومنوں کی بات، مومنوں کا قول، مومنوں کا جملہ، مومنوں کا جواب جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا. سمعنا و اطعنا. سبحان اللہ. ہم نے سنا اور مان لیا، ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، استغفر اللہ، سن تو لیا لیکن مانا نہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے کہ جو اسلام کے احکام سن کر بھی ان کے دل مان نہیں رہے ہوتے اس کو، اور بعض ان میں سے زبان سے بول بھی دیتے ہیں، خواہ وہ اسلام کا نام لے کے بولے یا وہ جو ہے وہ کیا نام ہے دینداروں کا نام لے کے بول دیں، یا اس کے لیے قبائلی کا لفظ استعمال کر کے بول دیں، یا اس کو پرانی چیزیں بول دیں، یا اس کو فرسودہ روایت کہہ کے بول دیں. لیکن اصل میں وہ اسلام کے احکام پر ہی یہ کلام کر رہے ہوتے ہیں. تو مومن کے جو جملہ ہے وہ سمعنا و اطعنا ہے، سمعنا و عصینا نہیں ہے. مومن یہ نہیں کہتا کہ سن تو لیا لیکن سوری مان نہیں سکتے. مومن یہ کہتا ہے کہ سن بھی لیا مان بھی لیا، جیسا سنا ویسا ہی ہم نے مان لیا.